آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اے بنو انسان، تین کام تیرے ذمہ ہیں جو تمہیں کرنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، اور پھر مجھ سے محبت کرو، میری اطاعت کرو۔ میری اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، میری محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اگر تمہیں میری محبت چاہیے، اگر میری محبت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، پھر فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو، میری آنے والی نسلوں سے محبت کرتے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ اولاد سے محبت، جتنے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلے گی روز محشر تک، ان سے محبت کرتے رہو، اہل بیت سے محبت کرو، اور آپ کی ذریت سے بھی محبت کرو۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت، اس نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ سرکار مدینہ سے محبت کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو آقا کی محبت حاصل کر لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی مل جائے گی، اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ اور اگر حضور کی محبت چاہتے ہو تو ان کی اہل بیت سے محبت کرو، ان کی ذریت سے محبت کرو، ان کی اولاد جو ہے اس سے بھی محبت کرو۔ یہ محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی ارشاد فرمائی ہے، اہل بیت کی محبت۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اپنی اولاد کو تین کام سکھا دو، ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاؤ، ان کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم ان کو دو، قرآن سکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق ان کو بتاؤ، اور پھر میری محبت اور میری اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ، میری اولاد کی محبت ان کو سکھاؤ۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان بھی آپ نے سن لیا کہ یہاں بھی آپ نے جو اہم نقطہ عطا فرمایا وہ یہی ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو میری اہل بیت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کیونکہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بندہ فلاح پا گیا۔ اس لیے آقا نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو باری چیزیں، ثقلین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری اہل بیت۔ ان کا دامن نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو چھوڑنا۔ قرآن اور اہل بیت کا بھی آپس میں اسی طرح تعلق ہے، یہ بھی روز محشر تک ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، یہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور جو ان کو پکڑ لے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کے راستے بتائے راستے پر چلے گا، وہ بندہ بھی فلاح پا جائے گا۔ قرآن بھی فلاح ہے، اہل بیت بھی فلاح ہے۔ قرآن کی محبت میں بھی اللہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت میں بھی اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں آقا علیہ السلام کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت میں بھی آقا علیہ السلام کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ہر لحاظ سے ہمیں ان فرمانات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کے سوا یہ چونکہ دین کا حصہ بھی ہے اور اس کے متعلق پوچھا بھی جائے گا، اس لیے حضرت سیدنا حسن امام حسین اور ان کے والد گرامی سیدنا مولا علی علیہ السلام سے محبت، اور ان کی پاک والدہ محترمہ حضرت فاطمہ طہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی محبت اور آقا علیہ السلام کی محبت ہم سب کے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت دین ہے، اور ان کی محبت ہی فلاح کا باعث بنے گی۔ ان کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ آج کل کے جو سادات ہیں ان کا بھی ادب احترام ہم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ سادات کا ادب احترام کرتے رہنا، کبھی بھی ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ ان کو آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کو گالیاں دینے والا اور ان کو برے القاب سے پکارنے والا، اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو۔ یہاں تک سخت آپ نے اس میں الفاظ درج کیے ہیں، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو چلتی آ رہی ہے، ان کی قدر، ان کی محبت اصل میں سرکار مدینہ کی آپ محبت حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار ان سے محبت کر رہے ہیں تو آپ سرکار مدینہ سے محبت کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری اولاد کے ساتھ جس کسی نے بھی نیکی کی، اگر وہ
موجودہ دور کا سیدزادہ یا سیدزادی اس محبت کا، اس کا انعام کا جو اس نے خدمت کی، اگر اس نے صلہ دے دیا تو ٹھیک، اگر اس کو صلہ نہ دے سکا تو روز محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا صلہ لے لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ سادات نیک ہیں ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جو تم سمجھتے ہو کہ ان کا کردار تمہاری نظر میں اچھا نہیں ہے تو ان کی قدر و منزلت کرو، ان کی عزت کرو میری خاطر۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنے والی ذریت کا بھی کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ ان کا ادب و احترام ہم پر ضروری ہے، اور ان کا ادب و احترام اگر آپ کریں گے تو یقین کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی آپ سرخرو ہوں گے، اور ان سے محبت، ان سے تعاون، ان سے الفت آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ نہ کہیں بھی کوئی سرکار مدینہ کی اور اولاد کا کوئی شخص آپ کو مل جائے اس کا ادب احترام کیجئے، اس کو محبت دیجئے، اس کا احترام کیجئے، اور ہو سکے تو اس کے احترام میں کھڑے بھی ہوں اور اس کا محبت سے استقبال بھی کریں، تاکہ آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔